اب نیکسٹ ہے نمبر 4 پہ کہ شوگر ہوتی کیوں ہے. اب شوگر ہونے کی جو وجوہات ہیں ان میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرنی ہوگی کہ جو 50% مریض ہیں شوگر کے ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ان کی جینیٹکس ہوتی ہیں، یعنی کہ وراثت سے آ رہا ہے. آپ کے فیملی میں شوگر ہے تو آپ کو بھی جو ہے نا چانسز ہیں شوگر ہوگی، اور 50% ہمارے پاس مریض اسی طرح آتے ہیں کہ وہ فیملی میں چل رہا ہوتا ہے. باقی کے جو 50% مریض ہیں ان میں ڈائٹری ہیبٹس یعنی کھانے کی عادات، آپ زیادہ کھاتے ہیں، آپ شوگر زیادہ لیتے ہیں، میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تو یہ آپ کو شوگر کروائے گا. دوسرا رسک فیکٹر ہے لائف سٹائل. آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، آپ نے دن میں آپ 24 گھنٹے میں کوئی واک نہیں کرتے، آپ کا جو ایک لائف سٹائل ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے، تو اٹ مینز آپ رسک پہ ہیں شوگر کے. اس کے بعد سٹریس، اگر سٹریسفل لائف آپ گزارتے ہیں تو اٹ مینز آپ کے جو سٹریس ہارمونز ہیں وہ زیادہ ہیں، اور یہ ایک ہمارے پاس رسک فیکٹر ہے شوگر کا. اگلی جو چیزیں ہیں اس میں کولیسٹرول کا زیادہ ہونا، بلڈ پریشر ہونا، آپ کو یا آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو آپ میں شوگر ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ہیں کچھ وجوہات ہمارے پاس شوگر ہونے کی. 50% کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی فیملی میں شوگر ہے اور ساتھ میں آپ کا جو لائف سٹائل ہے، جو چیزیں میں نے ابھی بتائی ہیں اور ان کو بھی آپ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، یعنی کہ ان رسک فیکٹرز کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے جو ہے نا کام خراب ہو جائے گا. کیونکہ ایک تو آپ پہلے رسک پہ ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جو آپ کا لائف سٹائل ہے، جو آپ کا کھانا پینا ہے، آپ چائے میں چینی اتنی زیادہ پیتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے، یا روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، تو اٹ مینس تو آپ کے جو چانسز ہیں شوگر ہونے اور اس کی کمپلیکیشن ہونے کے وہ زیادہ ہیں.